غزہ میں پھر جنگ کے بادل، حماس سے جھڑپ میں اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 شدید زخمی۔ غزہ تل ابیب دوحہ مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن کے نام پر ملٹری آپریشن کرنے میں مصروف اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنین میں ملٹری آپریشن کے لیے جانے والی ٹیم اور حماس کے درمیان گھمسان کی جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اسٹاف سارجنٹ 20 سالہ لیام حازی مارا گیا، جبکہ دیگر 5 اہلکار شدید زخمی اور زیر علاج ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جیسے ہی فوجی ٹیم جنین پناہ گزین کیمپ کی ایک عمارت میں داخل ہوئی، پہلے سے موجود 2 بندوق برداروں نے فائرنگ کر دی۔ جھڑپ کے بعد دونوں بندوق بردار دوسری عمارت کے راستے فرار ہو گئے۔ دوسری طرف مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے 10 دن بھی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ جنین کیمپ کی عمارتوں کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے طولکرم کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ دونوں کیمپوں سے دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مزید برآں گزشتہ رات اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ میں 2 نوجوانوں کو جنین اور طولکرم کے اندر چھاپہ مار کارروائیوں کو روکے بغیر شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک ہفتہ سے زیادہ عرصہ قبل جنین میں ایک نیا بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ترجمان عمر دوستری نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد غزہ میں حماس کی موجودگی کو ختم کرنا ہے۔ حکومت ایران کے اثر و رسوخ کے محور پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اخبار یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق عمر دوستری نے مزید کہا کہ اسرائیل جنگ مکمل طور پر ختم کرنے پر راضی ہو جائے گا اگر حماس غیر مسلح ہونے پر راضی ہو جائے اور محفوظ راہداری کے ذریعے غزہ سے نکل جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حماس مزید غزہ میں موجود نہ رہے۔ اگر یہ ایک گولی چلائے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو ہم دوبارہ جنگ شروع کریں گے۔ وائٹ ہاؤس آنے والی امریکی خاتون صحافی کے لباس پر تنقید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 23 سالہ نیٹالی ونٹرس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی چند تصاویر شیئر کیں اور بتایا کہ آج ان کا بطور نمائندہ وائٹ ہاؤس پہلا دن ہے۔ نیٹالی ونٹرس نے جیسے ہی اپنی تصاویر پوسٹ کیں تو اگلے ہی لمحے ان تصاویر نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی، جس کے بعد ان پر تنقید بھی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر امریکی صحافی کو لوگوں نے تانا دیا کہ ان میں لباس پہننے اور پیشہ ورانہ مہارت کی کمی ہے۔ کچھ صارفین نے کہا کہ ایسی جگہ پر اس طرح کا لباس مناسب نہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ کیا اچھا لباس نہیں پہن سکتی تھیں؟ یہ کوئی ہائی اسکول نہیں ہے۔ امریکی مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے ٹکرانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بعد ازاں نیٹالی ونٹرس نے بھی تنقید کرنے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دیا اور لکھا کہ معاف کیجیے گا۔ چند پاگل حاسدین نے یہ کہا کہ انہیں میرا سویٹر پسند نہیں آیا اور یہ کہانی بن گئی، اور اپنے جواب کے لیے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ نیٹالی ونٹرس نے لکھا کہ میں نے مین اسٹریم رپورٹرز سے زیادہ سٹوریز کی ہیں جنہیں اب سب نے سینسر کرنے کی کوشش کی اور غلط معلومات کے ذریعے دبانے کی کوشش کی۔ واٹس ایپ کے ایک عہدیدار نے اسرائیلی اسپائی ویئر کمپنی پیراگون سولوشنز پر صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت درجنوں صارفین کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ میٹا کے ذیلی ادارے واٹس ایپ نے ہیکنگ آپریشن کے بعد پیراگون کو ایک خط بھیجا جس میں اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ واٹس ایپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ نجی طور پر بات چیت کرنے کی صلاحیت کا دفاع کرتا رہے گا۔ واٹس ایپ کے ایک عہدیداروں نے رائٹرز کو بتایا کہ کمپنی نے اپنے پلیٹ فارم کے تقریباً 90 صارفین کو نشانہ بنانے والی ہیکنگ کی کوشش کا پتہ لگایا ہے۔ عہدیدار نے اہداف کی شناخت یا مقام بتانے سے انکار کر دیا ہے اور صرف اتنا کہا ہے کہ اہداف میں سول سوسائٹی اور میڈیا کی غیر متعینہ تعداد شامل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ واٹس ایپ نے تب سے ہیکنگ کی کوشش کو روک دیا اور ہدف بنائے گئے اکاؤنٹس کو کینیڈا کے انٹرنیٹ مانیٹرنگ گروپ سٹیزن لیب کو بھیج دیا ہے۔ اہلکار نے اس بات پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ واٹس ایپ کو کسی طرح یقین تھا کہ پیراگون ہیکنگ آپریشن کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکٹر پارٹیز کو ہیک کی اطلاع دی گئی ہے۔ عہدیدار نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔
سٹیزن لیب کے محقق جان اسکاٹ ایلٹن نے کہا کہ پیراگون کے واٹس ایپ صارفین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی دریافت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسپائی ویئر کی خریداری اب بھی وسیع ہے اور ہم مسائل کے استعمال کے واقف نمونے دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی طرف سے سپورٹ گروپ ایکس ناؤ میں ٹیکنالوجی کے شعبے کو سینئر قانونی مشیر نتالیہ کریپووا نے کہا کہ پیراگون کی شہرت دوسروں کے مقابلے میں ایک بہتر جاسوس کمپنی ہونے کی ہے، لیکن حال ہی میں واٹس ایپ نے جو انکشاف کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ یہ صرف چند برے اداکار نہیں ہیں، یہ بدسلوک کی کمرشل سپلائی ویئر انڈسٹری کی ایک خصوصیت ہے۔ پیراگون جیسے اسپائی ویئر کے تاجر سرکاری اداروں کو اعلیٰ معیار کی نگرانی کے سافٹ ویئر فروخت کرتے ہیں اور اکثر جرائم سے نمٹنے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری طور پر اپنی خدمات کو فروغ دیتے ہیں۔ اسی طرح کے جاسوسی ٹولز صحافیوں، کارکنوں اور مخالف سیاستدانوں کے فون پر کئی بار دریافت ہوئے ہیں۔ پیراگون جیسے مبینہ طور پر فلوریڈا میں مقیم انڈسٹریل پارٹنرز نے گزشتہ ماہ حاصل کیا تھا، نے خود کو اس شعبے میں سب سے زیادہ ذمہ دار کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ بے قابو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اخلاقی ٹولز، ٹیموں اور آگاہی کی تشہیر کرتی ہے۔ کمپنی کے کاموں سے واقف ذرائع کے مطابق پیراگون صرف مستحکم جمہوری ممالک میں حکومتوں کو اپنی مصنوعات فروخت کرتی ہے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ میں متوسط طبقے کو بڑی راحت دیتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ اب 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں عائد ہوگا۔ پارلیمان میں مالی سال 2025-26 کا مرکزی بجٹ پیش کرتے ہوئے سیتارمن نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا مڈل کلاس معیشت کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے ان کے تعاون کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے وقتاً فوقتاً ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 12 لاکھ روپے تک اب ٹیکس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 لاکھ روپے تک کی عام آمدنی والے ٹیکس دہندگان کو خصوصی شرح آمدنی جیسے کیپٹل گین کو چھوڑ کر سلیب کی شرح میں کمی کی وجہ سے حاصل ہونے والے فوائد کے علاوہ ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں کوئی ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے۔ سیتارمن نے کہا کہ اس کے ساتھ انکم ٹیکس کے لیے ایک نیا سلیب جاری کیا جائے گا جس میں 0 سے 4 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر 5%، 4 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر 10% ٹیکس ہوگا، 12 لاکھ سے 16 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر 15%، 16 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر 20%، 20 لاکھ روپے سے 24 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر 25% اور 24 لاکھ روپے سے زیادہ کی آمدنی پر 30% ٹیکس ہوگا۔ بجٹ شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا تھا اور کافی شور شرابے کے ساتھ میں اپوزیشن کے ممبران ہاؤس کے باہر چلے گئے۔ جیسے ہی لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی شروع کی، اپوزیشن ارکان نے کمبھ کے انتظامات پر سوالات اٹھائے اور ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی اپنے ارکان کے ساتھ ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے کہا کہ پریاگراج مہاکمبھ میں افراتفری کی وجہ سے جس طرح بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوئی اس پر بحث ہونا چاہیے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔